بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور گرامر میں فعل ماضی انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام یعنی سبق نمبر 9 کے اختتام پر آپ 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 27,926 مرتبہ آئے ہیں۔ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال کے بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں دیکھیے، چاہے ہم دعا کریں یا ہم دعا نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے ہی والا ہے۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دعا کرنے سے الٹا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج۔ اچھا، صلی کے 2 معنی ہیں۔ صلی کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہے صلی لی، اگر حرف جر لی آ جائے یعنی حرف جر آ جائے صلی کے بعد تو وہ نماز کے معنی میں ہے۔ صلی کے بعد لی آ جائے تو وہ نماز کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن صلی کے بعد علی آ جائے تو وہ پھر معنی چینج ہو جاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ علی کا مطلب ہے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی مثال ہے السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو تم سب پر۔ تو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل اور آل پر۔ یاد رکھیے آل کے 2 معنی ہیں، ایک تو ہے خاندان والے اور دوسرا ہے اتباع کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے، وہ بھی آپ کے آل میں آتے ہیں۔ وعلی آل اور آل پر، ابراہیم وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما صلیتا، کما کا مطلب ہے جیسے، اس کو یاد کر لیں۔ کما کا مطلب جیسے، کما کا مطلب جیسے۔ صلیتا، صلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، یعنی لیکن صلی علی آ جائے جیسے کہ اس لفظ کے بعد علی ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیج، یعنی بھیج رحمت، بھیجی رحمت تو نے۔ آج انشاءاللہ صلیتا کو بھی ہم دیکھیں گے، یہ ماضی کا ہے اور گرامر میں اس کو مزید ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو صلیتا بھیجی رحمت تو نے، یہ جو تا ہے آخری اس کا مطلب ہے تو۔ صلیتا بھیجی رحمت تو نے، تو تا کا مطلب جو ہے تو میں آتا ہے۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی امامت عطا فرمائی تھی، ایسا مقام ان کو دیا تھا کہ دنیا کے سب مسلمان، دنیا کے سب عیسائی اور دنیا کے سب یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ ایک تو معنی یہ ہوئے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ اے اللہ آپ تو نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ انکا حمید مجید، انکا یہ 2 الفاظ ہیں۔ انا کا مطلب ہے یقیناً، بے شک، کا تو، انکا بے شک تو، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بے شک تو حمید
تعریف کے قابل ہے۔ دیکھیے حمد تعریف اور شکر میں آتا ہے، یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، حمید تعریف کے قابل۔ مجید بزرگی والا، جیسے ہم کہتے ہیں والد ماجد یعنی بزرگی والے، جد امجد، تو یہ الفاظ اسی مجید سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انا کا حمید و مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما۔ دیکھیے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عید مبارک یعنی برکت والا دن، آپ کے لیے برکت والا دن ہو، تو یہ برکت مبارک سب ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو بارک برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ دیکھیں برکت کے معنی ہیں خوبی، برکت کے معنی ہے بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، ان میں برابر اضافہ ہونا، ان میں ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ہے کہ ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا۔ تو آل محمد کو بھی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برکت عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کما کا مطلب ہے جیسے، کما کا مطلب ہے جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے۔ اب یہ آپ نے فعلتا آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو تا ہے اس کا مطلب ہے تو بارکتا بھی اسی وزن پہ آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ گرامر میں ہم فعلتا کو دیکھیں گے۔ تو بارکتا برکت عطا کی تا تو نے، اور یہ دیکھیے ماضی کا صیغہ ہے، یعنی برکت عطا کی یعنی ہو چکا ہے کام۔ تو بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی تھی، ایسا مقام دیا کہ سب یہودی، مسلمان، عیسائی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین میں سب رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں۔ اور دوسرا معنی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ انا کا حمید و مجید ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، انا کا بے شک تو حمید و مجید تعریف کے قابل ہے، بہت ہی بزرگی والا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں بریک، انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔